بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. علماء اور مفکرین کے درمیان فرق، اس موضوع کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ مسئلہ اس وقت اس نقطے پر آ کر رکا ہوا ہے کہ مولانا وحید الدین خان اپنے افکار و نظریات کی روشنی میں ایک ایسی مثال ہیں کہ علم سے بڑھ کر فکر پر جب آدمی اعتماد کرتا ہے، علماء کے طریقے سے ہٹ کر مفکرین کے طریقے پہ جب چلتا ہے، تو دین کے اندر کیسی کیسی غلطیاں یا کیسی کیسی گمراہیاں آتی ہیں. اس کی ایک مثال خود یہ بھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب. یہی اصل ہمارا موضوع ہے. گزشتہ جو درس تھا اس میں ہم نے ایک مسئلہ سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہیں لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہے. یعنی آپ نمونہ ہیں، اچھا نمونہ ہیں، لیکن کمپلیٹ نمونہ نہیں. اس مسئلے میں کافی گفتگو ہم نے گزشتہ مرتبہ کی. ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں، اہل علم نے، کچھ لوگوں نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا معنی لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. ایک حدیث، صحیح حدیث ہے. اس کی روشنی میں بعض لوگوں نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی معاملات میں، یعنی عبادات عقیدے سے ہٹ کر جو معاملات ہیں، سیاست ہے، تجارت ہیں، یہ سارے جو معاملات، جو دنیاوی معاملات ہیں، امور دنیا، اس میں لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ تم لوگ اپنے طور پہ معاملات کر سکتے ہو، شریعت کی پابندی ضرورت نہیں. یہ معنی جب لیا، علماء نے اس مسئلے پر مستقل جو ہے گفتگو کی اور یہ مسئلہ واضح کیا کہ یہ کفر ہے. یہ کفر ہے یہ کہنا کہ جو ہے دنیاوی امور کے اندر آدمی آزاد ہے، یہ کفر ہے. اب آپ سوچیں کہ کوئی آدمی صرف دنیاوی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یا سنت سے آزادی کی بات کرے، وہ کفر ہو. تو آپ یہاں ایک ایسا دروازہ کھول دیں، کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ نہیں ہے. جو مکمل نمونہ نہیں ہے تو ان کی اتباع کا مسئلہ بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. بھائی جو چیزیں مجھے ملتی ہیں لے لوں گا، باقی میں آزاد رہوں گا، میں اپنے طور پہ. اب انسان کہے گا کہ نیا دور جو ہے اس قسم کی UNO کا دور ہے، سیاست کی اگر بات کریں اقوام متحدہ کا دور ہے. ایسا دور اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے آج کی سیاست یا سیاسی معاملات میں نبی ہمارے لیے نمونہ نہیں، ختم ہو جائے گی بات. اکنامک سسٹم کی اگر بات کریں، آپ کو معلوم ہے باقاعدہ دنیا کا ایک اکنامک سسٹم ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، بہت گہرا. قوانین ایسے ہیں کہ ہر ملک جو ہے تجارت کے معاملے میں آزاد نہیں ہے، اپنی کرنسی بنانے اور اس کی ویلیو متعین کرنے میں وہ آزاد نہیں بین الاقوامی سطح پہ. اب کوئی آدمی کہے گا کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی صورتحال نہیں تھی، اس لیے آپ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، وہ بھی نکل جائے گا. ایسے نکالتے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ رہ جائیں گے صرف جو ہے نماز کے مسائل میں، وضو کے مسائل میں، طہارت کے مسائل میں. یہی ہو کر رہ جائے گا، اور یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے، شریعت کا مفہوم نہیں ہے. تو گزشتہ ہفتے ہم نے جو باتیں کی اس میں مزید ایک نقطہ میں نے مناسب سمجھا کہ اضافہ کروں. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے افکار کی تردید کا جو پہلو ہے، یہ اگر ہم لوگ اختیار کریں گے بہت دور تک بات جائے گی، بہت تفصیل ہوگی اس میں. اور ہمارا مقصد جو ہے مولانا وحید الدین خان کے افکار کی تردید پر محنت کرنا زیادہ نہیں. ہم صرف اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مفکرین کے نہج پر چل کر جب آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو نیت شاید اچھی بھی ہو، تب بھی وہ دین کا کتنا نقصان کرتا ہے. یہ مثال ہم اصل میں دینا چاہ رہے ہیں اسی لیے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنی واضح غلطیاں، اتنی واضح گمراہیاں ہیں کہ ایک عام مسلمان، ایک سیدھا سادہ مسلمان بھی ان غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے مستقل علماء کی طرف سے تردید اور اس کی وضاحتوں کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اس لیے ہم زیادہ کوشش اسی پر کر رہے ہیں کہ جہاں جتنی ضرورت ہو رد میں بس اتنے پہ اکتفا کیا جائے. ورنہ
اگر صرف جو انہوں نے اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ کی تفصیل میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک ایک جملے کو اگر پکڑ کے لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آج ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کے پاس جو بنیادی غلطیاں ہیں اور جن کا تعلق ایمان اور عقیدے کے مسائل سے ہے، ان میں سے دوسرا اہم مسئلہ ہے، بلکہ دوسرا اور تیسرا دو مسئلے ایک ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کا اپنا عقیدہ۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مسیح کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا ہے، اپنے پاس اوپر اٹھا لیا ہے۔ اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اٹھانے سے مراد یہاں حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، ورنہ اگر صرف اٹھائے جاتے، صرف روح اٹھا لیے جاتے، جسم نہیں اٹھایا گیا ہوتا تو پھر اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ ہر مرنے والے کی روح تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اوپر جاتی ہے، فرشتے لے کر اوپر ہی تو پہنچتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھائے جانے، اور جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اس میں تردید اسی وقت آئے گی جب یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے نہیں صرف وہ روح اٹھائی گئی، جسم نہیں اٹھایا گیا، تب پھر جو ہے کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے قیامت کے قریب، قیامت کے قریب وہ لوٹ کر آئیں گے۔ کیوں لوٹ کر آئیں گے؟ اہل علم نے کئی مصلحتیں بیان کی، کئی فوائد۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، اور جو انسان پیدا ہوتا ہے ان کے لیے موت لازمی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوٹائیں گے، لوٹا کر ان کو موت دیں گے دنیا کے اندر۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ایسے وقت میں لائیں گے جب یہود اور نصارہ ایک طرح سے جو ہے پورے زور و شور کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی شناخت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عیسائیوں کے سامنے سب سے پہلے تو اس حقیقت کو واضح کریں گے کہ تمہارے جتنے عقائد تھے غلط تھے، پھر اس کے بعد یا تو ان کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا یا پھر ختم ہو جانا پڑے گا۔ اور یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ یہودی دجال کے ساتھی بن کر 70,000 یہودی ان کے دجال کے ساتھی بن کر نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ امت مسلمہ کے لوگ مل کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام ہی اسلام رہے گا۔ ایسے کئی مقاصد اہل علم نے بیان کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے کا واضح طور پہ تذکرہ ملتا ہے۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں لوٹ کر آنا۔ اسلامی شریعت نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوٹ کر آئیں گے، اور آنے کے بعد دنیا میں اس وقت آئیں گے جب مہدی دنیا میں موجود رہیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے پاس، جو دمشق میں جو ہے مشرقی جو حصہ ہے دمشق کا، وہاں ایک سفید منارہ وہاں اتارے جائیں گے، اور اس وقت اتارے جائیں گے جب مسلمان جو ہے دجال کے فتنے سے دوچار ہوں گے۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے دجال کو، اور اس کے بعد کئی ایک حالات گزرے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ اسلامی شریعت کے عقائد میں سے، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں، یہ جو ہے کوئی فقہی مسئلہ نہیں، یہ عقائد ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ قیامت کی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوٹ کر آنا۔ لیکن مولانا وحید الدین خان اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، پہلے میں صرف ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ فکر کے میدان میں اس قدر آزاد ہوئے کہ قرآن اور سنت کی واضح حقیقتوں کا کھلے الفاظ میں انکار کیا ہے، کوئی مطلب گھما پھرا کے نہیں، بات کھلے الفاظ میں انکار کیا۔ میں ایک دو تین آپ کے سامنے چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ دیکھیے وہی کتاب جس کا ذکر میں نے گزشتہ درس میں بھی کیا تھا، قیامت کا الارم، اس کے صفحہ نمبر 71 میں 71 میں، بلکہ 70 اور 71 دونوں میں لکھیں ایک سوال، ہیڈنگ ہے ایک سوال،
قادیان جو قادیانیوں کا مرکز ہے وہاں سے ایک شخص جس کا نام محمد وسیم خان ہے، اس نے سوال لکھ کر بھیجے کچھ سوالات کہ میری خواہش ہے کہ مذکورہ ذیل چند عناوین پر آپ کے خیالات معلوم کروں، یعنی آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا خیال، ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ بتائیے کیا کیا چیزیں۔ ختم نبوت کی حقیقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، مسئلہ حیات و ممات مسیح کیا حضرت عیسیٰ باحیات ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام یعنی ان کا کام کیا ہوگا، آپ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا، تفصیل کئی سوالات اس نے پوچھے۔ اس میں سے مسئلہ حیات و ممات مسیح سے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں نمبر 2، یعنی سوال نمبر 2 کا جواب، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. کہتے ہیں کافر جو بھی اس وقت باحیات ہوگا ان کے نفس کی ریح نفسی ان کے سانس کی بو جہاں تک پہنچے گی کافر انتقال کر جائے گا. اگر جسمانی طور پہ اتر کر آنا نہیں تو پھر یہ کس کی سانس ہے؟ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ, اور ان کی جو سانس ہوگی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی. نگاہیں کس کی ہیں؟ سانس کس کی ہے؟ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدِّ. کہتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے تلاش کرتے اس کے پیچھے نکلیں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو پا لیں گے. کون جا رہے ہیں؟ اگر وہ جسمانی طور پہ اتر کر آنے والے نہیں ہیں تو پھر کون جا رہے ہیں؟ فَيَقْتُلُ, پھر اس کو قتل کر دیں گے. ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْمًا, حضرت عیسیٰ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچا کے رکھا ہوگا, تو ان کے چہروں کو پوچھیں گے اور ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری دیں گے کہ اس لیے کہ تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہے ہو. فَبَيْنَا كَذَلِكَ اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَى, اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجیں گے کہ میں نے اپنے کچھ میرے بندے بھیجے ہیں, وہ یاجوج ماجوج ہیں. لا يدان لأحد بقتال, کوئی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا, اتنے طاقتور ان کو ہے. اس لیے تم کیا کرو, فحرز عبادی الی الطور, تم اپنے ساتھیوں کو لے کر, اپنے میرے بندوں کو جو مومن بندے تمہارے ساتھ ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جاؤ, طور پہاڑی پر چلے جاؤ. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. اب اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے. پھر حدیث پوری میں تفصیل سے آپ کے سامنے نقل کروں کہ ہوگا یہ کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو پھر جس علاقے میں جائیں گے سب خوب فساد مچاتے ہوئے وہ نکل جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, حضرت اس یاجوج ماجوج کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی بیماری بھیجیں گے جس کی وجہ سے جو ہے پورے کے پورے انتقال کر جائیں گے, یاجوج ماجوج جو ختم ہو جائیں گے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پوری زمین میں جو ہے ان کی بدبو جو پھیلی رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, وہی حدیث حضرت نواس ابن سمان کی اسی حدیث کا سلسلہ بیان کر رہا ہوں. دعا کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ حل نکال, تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. اس بارش کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ زمین پوری کی پوری جو ہے مطلب صاف کر دی جائے گی, تو ان کی جو لاشیں وغیرہ ہوں گی یہ سب جو ہے دھل کر صاف ہو جائیں گی. ساری تفصیلات اس صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہیں. صرف ایک روایت کے اندر ہی ان کے جسمانی طور پہ اترنے کی اتنی واضح باتیں موجود ہوں, اور مولانا کہیں کہ جو ہے ایک بھی روایت میں جسمانی طور پر اترنے کا تذکرہ نہیں ہے. یہ دو میں سے ایک بات ہے, یا تو جو ہے جانتے نہیں ہیں اور جہالت کے ساتھ گفتگو کرنا بہت بڑی غلطی ہے, یا تو یہ کہیں کہ یہ احادیث جانتے نہیں اور جہالت کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے بہت بڑی غلطی ہے, یا پھر یہ کہیں جانتے ہیں لیکن لوگوں کو جو ہے مطلب دھوکہ دے رہے ہیں کہ صراحت کسی چیز کے اندر موجود نہیں. لیکن آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, مولانا نے یہ کیوں کہا, ان کا جو ہے حدیثوں پر بھروسہ یا حدیثوں سے ان کی واقفیت, ایک عالم کے لیے قرآن سے تعلق کے بعد حدیث سے کتنا گہرا تعلق اور حدیث سے کیسی گہری واقفیت ہونی چاہیے دیکھیں. لیکن آپ کو بتاؤں, یہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ علم حدیث کے معاملے میں بالکل کورا ہے آدمی, میرا یہ صاف لفظ ہے. آپ لوگ دھوکہ مت کھائیں اگر وہ جو ہے اپنی حدیث کے اپنی تحریروں کے دوران کہیں حدیث کے ٹکڑے نقل کرتے ہیں. علم حدیث کے معاملے میں بالکل کورے ہیں. کچھ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں, علم حدیث فن حدیث سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا آدمی نہیں لکھتا. یہ وہ باتیں ہیں جو منکرین حدیث کہتے ہیں, جو جانتے نہیں ہیں فن حدیث کو. ایک اقتباس نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے, آپ یہ دیکھیں. اسی کتاب قیامت کا الارم, اس کتاب کے صفحہ نمبر 78-79 یعنی 78-79 میں ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں مصر کے مشہور عالم دین محمد بن احمد ابو زہرہ, جن کی وفات سن 1974 میں ہو گئی, نے نزول مسیح کی روایات کے بارے میں لکھا ہے کہ انہا احادیث آحاد ولیست متواترہ, کہ یہ سب جو ہے خبر آحاد ہیں, یہ متواتر نہیں ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ معتزلہ کا اصول ہے, خبر آحاد کو وہ جو ہے قبول نہیں کیا کرتے تھے, اور بہت سے اشاعرہ وغیرہ قبول کرتے تھے احکام میں لیکن عقائد میں قبول نہیں کرتے تھے. غلط منہج ہے. سلف صالحین کا منہج جو ہے آحاد اور متواتر کی یہ تفریق کا نہیں تھا, یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ. اور ابو زہرہ مصری, یہ خود بھی جو ہے مصر کے بہت نامور عالم گزرے ہیں, لیکن یہ مسئلہ معروف ہے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرنے والوں میں شامل تھے. ان سے استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ خبر احاد ہے, متواتر نہیں. اور آگے لکھتے ہیں لم تشتہر قط الا بعد القرون الثلاثه الاولى, یہ حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
3ری صدی کے بعد ہی مشہور ہوئی. 3ری صدی سے پہلے جو ہے یہ حدیثیں مشہور نہیں تھیں. غلط بات ہے. ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے بات نقل کی یہ متواتر ہے, اور متواتر کا مطلب یہ ہوا ہر طبقے میں اتنی تعداد روایت کرے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو جائے. یہ مشہور ہی نہیں, مشہور سے اونچے درجے کی روایت ہوتی ہے متواتر. اور نزول عیسیٰ کا مسئلہ متواتر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عقیدے کی کتابیں جو ابتدائی دور میں لکھی گئی ہوں یا بعد کے دور میں لکھی گئی ہوں, سب میں جو ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کا مسئلہ مستقل ذکر کیا گیا. حدیث کی جتنی کتابیں 3 صدیوں کے دوران لکھی گئیں, ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں قیامت کی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر کر آنے کا ذکر موجود ہے. یہ تاریخی اعتبار سے جو ہے مطلب بے بنیاد بے دلیل بات کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس اس کا ہے واضح حدیثیں اتنی پڑھ کر ان کو اس میں دلیل نظر نہیں آتی. ابو زہرہ کی یہ بات پڑھ کر مولانا جو اس سے استدلال کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات بے حد اہم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لوگوں کو ان آیتوں کی خبر ہی نہ تھی. اگر اس زمانے کے لوگ ان روایتوں سے باخبر ہوتے تو ضرور ایسا ہوتا کہ آج کے لوگ اس معاملے میں جس طرح کی بحثیں نکال رہے ہیں یہ بحثیں دور اول میں ہی ظاہر ہو چکی ہوتی. یہ سب باتیں کہنے کے بعد جو سب سے بڑی بات جو میں نے کہا کہ علم حدیث سے یہ آدمی ناواقف ہے, اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں, ایک اقتباس کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرب قیامت کی جو علامتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں وہ بجائے خود درست ہیں, لیکن بعد کے زمانے میں قصاص یعنی سٹوری ٹیلرز, کہانی بولنے والے نے اس میں پرعجوبہ باتوں کے اضافے کر دیے. یعنی مولانا کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بارے میں جو تفصیلات ہیں, یہ سب جو الفاظ وغیرہ ملتے ہیں, یہ سب لوگوں کے داخل کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کتنا انت کہتے ہیں, یہ اضافے چونکہ عربی زبان میں تھے اس لیے لوگ ان کو اصل روایت کا حصہ سمجھنے لگے. کتنی سطحی بات ہے, کتنی سطحی بات ہے. یہ بات اس قدر سطحی ہے, اس قدر سطحی ہے, کسی عالم کے سامنے یہ بات نقل کر دی جائے آدمی کا علمی اعتبار ختم ہو جائے. جو آدمی یہ کہے کہ صرف عربی زبان میں چونکہ یہ اضافے تھے اس لیے قبول کر لیے گئے, یہ کوئی عجمی ہی بول سکتا ہے. اور ایسا عجمی بول سکتا ہے جو عرب کو نہیں جانتا یا علم حدیث کے سلسلے میں محدثین کو نہیں جانتا. اب اس زمانے میں کتابت کا رواج بہت کم تھا, یعنی حدیثیں لکھ کر رکھنے کا رواج بہت کم تھا. زیادہ تر باتیں زبانی طور پر دہرائی جاتی تھیں, اس لیے یہ اضافے نہایت آسانی کے ساتھ روایات کا جز بن گئے. اگر اس اصول کو مان لینا پھر تو جو ہے حدیث کے سارے ذخیرے کو اٹھا کر جو ہے ڈال دو کسی جگہ پہ. یہ وہ باتیں ہیں جو منکرین حدیث کہتے ہیں. اور یہ لفظ یاد رکھیں, انکار حدیث کا جو حکم اوروں پہ لگتا ہے پوری طرح ان پر لگتا ہے. سر سید پر انکار حدیث کا الزام لگا, جو باتیں سر سید کے اندر تھیں اس سے بڑھ کر ان کے اندر نظر آتی ہیں. فتنہ انکار حدیث کے سلسلے میں جن شخصیتوں کا نام آتا ہے, آئندہ مورخ اگر لکھے گا تو انکار حدیث میں جن شخصیتوں کے نام آئیں گے, اگر ان کا نام نہیں آئے گا تو اس دور کی تاریخ ادھوری رہے گی انکار حدیث کی. اب اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے, اتنی واضح اور صریح حدیثوں کا انکار کریں. میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو حقیقت میں وہی آئیں گے, اور کیا کیا وہ کریں گے, ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یا تو عقیدے پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں. ایک آسان مرجع آپ کو بتاتا ہوں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قصۃ المسیح الدجال, مسیح دجال کا قصہ, اس نام سے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں شیخ البانی نے کیا ہے, کوئی لفظ اپنا نہیں لکھا ہے. حدیث کی کتابوں میں دجال اور دجال سے ریلیٹڈ جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں سے جو الفاظ ثابت ہیں, یعنی ثابت احادیث, صحیح یعنی مقبول, صحیح اور حسن درجے کی جو روایتیں ہیں, ان احادیث کو پہلے اکٹھا کیا ہے اور پھر ان کو ایک ایسی ترتیب میں لکھا ہے کہ پورا واقعہ صرف حدیث کے الفاظ میں آپ کو ملے گا. ایک لفظ بھی اپنا نہیں داخل کیا اس میں, یعنی جو الفاظ لکھے ہیں ایک لفظ بھی اس میں اپنا انہوں نے داخل نہیں کیا. بات آئی ہے تو بتا دوں, ایک عالم اور ایک مفکر کا فرق یہی ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی اگر تحریر آپ پڑھیں گے, اکثر جو ہے ایک لفظ لے لیتے ہیں, صرف ایک لفظ لے لیتے ہیں, باقی ساری کہانی اپنی بولتے ہیں. اور وہی جو ہے محدث اللہ صلی اللہ علیہ ناصر الدین البانی کو دیکھیں, قصۃ المسیح الدجال لکھی, شروع سے لے کر آخر تک صرف وہ الفاظ جو احادیث میں آئے ہیں اور جو لفظ بھی ذکر کیا اس کے نیچے بتا دیا کس کتاب سے یہ لفظ لیا گیا ہے, اور صرف صحیح الفاظ کا انتخاب کر کے لکھا ہے. اس میں دجال کا ذکر آئندہ ہمارے پاس آنے والا ہے تو اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن اس میں ایک بڑا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے,
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اس کے بعد وہ دنیا میں کیا کچھ کریں گے، کب تک رہیں گے، ان کے زمانے میں حالات کیا کیا ہوں گے، یہ ساری تفصیل اس کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دی ہے. آپ لوگ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی کہ مولانا وحید الدین خان کا طریقہ ہے کہ ایک لفظ لے لیتے ہیں، باقی اپنی طرف سے ساری باتیں کہتے ہیں. ایک چیز اس کی مثال کے طور پر بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کتنی سطحیت ہے دین کی تشریح کے سلسلے میں، جو ایک سنجیدگی اور ایک جو ڈر ہوتا ہے گفتگو کرنے والے کے اندر، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حدیث میں ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا، ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ اتریں گے دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید منارے کے پاس اتریں گے. واضح لفظ ہے، دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس اتریں گے. صحیح مسلم کی روایت حضرت نواس ابن سمعان کی. اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مسیح جب آئیں گے تو وہ ایک سفید مینار یعنی المنارۃ البیضاء کے پاس اتریں گے. ٹھیک ہے، نقل کیا اور حوالہ بھی دیا، صحیح مسلم کتاب الفتن، یعنی حدیث وہی ہے جو حدیث ہم بتا رہے ہیں. لیکن آگے کی جو بات ہے اس میں اور حدیث کی بات میں کتنا فرق ہے. دیکھیں، اس حدیث رسول میں تمثیل کی زبان میں غالباً اس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو عہد پرواز، ایج آف ایویشن کہا جاتا ہے. ہوائی جہاز جب کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہاں پہلا نمایاں نشان اس کا کنٹرول ٹاور ہوتا ہے، جس کو ایئرپورٹ کا مینار کہہ سکتے ہیں. اس مینار کے پاس اتر کر آدمی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے. مذکورہ حدیث میں غالباً تمثیل کی زبان میں اسی ظاہرے کو بتایا گیا ہے. اس اعتبار سے حدیث کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح عہد پرواز، ایج آف ایویشن میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے. بتا دوں، حضرت مسیح کے ظاہر ہونے کو نہیں مانتی ہے. یہ کہتے ہیں حضرت مسیح کا ایک ماڈل آئے گا. وہ ماڈل کب آئے گا؟ تو کہا کہ ایج آف ایویشن یعنی عہد پرواز میں اترے گا. اب اس استدلال پہ سر پیٹے نہیں تو کیا کریں، یہ دین کی تشریح ہے. حدیث اسی حدیث کا حوالہ دینا، صحیح مسلم کتاب الفتن کی اسی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس میں یہ الفاظ اس لفظ کے ساتھ لگے، عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارے کے پاس اتریں گے، اور استدلال کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ایئرپورٹ کا مینارہ ہوگا. یہ دین کی کون سی تشریح ہے، کون سی سمجھ ہے؟ یہ قرآن کی یا حدیث کی تفسیر کا یہ کون سا اسلوب ہے؟ یہ اصول کی فقہ کا تشریح کا کون سا اصول ہے؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بعد اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ تحریر میں نے پڑھی، اس کے بعد اتفاقاً فوراً ہی 1-2 دن کے اندر ہی ایئرپورٹ جانے کا موقع ہوا. بنگلور ایئرپورٹ ہی میں نے سب سے پہلے دیکھا تو جو ٹاور کنٹرول ٹاور ہے اس کا رنگ سفید نہیں ہے. المنارۃ البیضاء کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے ٹاور جو ہے سفید ہونے چاہیے. میں نے کہا سب سے پہلے کم از کم میں بنگلور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں بنگلور کے ٹاور کو دیکھا، وہ خود سفید نہیں اور اب بھی سفید نہیں. آپ بھی چاہیں تو دیکھ لیں. یہ سطحیت ہے، یہ سطحیت. اور اس سطحیت کے ساتھ چلے ہیں دین کی تشریح کرنے، اور دین کی تشریح بھی اس طرح آئندہ چل کر بتاؤں گا. دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے جو ہے 3 صدیوں میں ایک بھی عالم ایسا پیدا نہیں ہوا جو عالم امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر سکے. یہ آپ کی خیر خواہی ہے امت کے ساتھ. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں، جو بھی باتیں، مختصر میں یہ بات سمیٹنا چاہتا ہوں، بات بہت دور جائے گی. تو ایک مفکر کی حیثیت سے مولانا وحید الدین خان کی یہ فکر جو ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وفات کا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا جو شریعت کی نظر میں کفر ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا جو کفر ہے. آپ کے سامنے 2-3 باتیں تیزی کے ساتھ نقل کر دوں. شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری کی تحقیق کی اور اس کی تخریج کی. تفسیر تبری کی تخریج کی. تخریج کے دوران احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو لے کر. کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام فی آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الاخبار الصحاح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں اتر کر آنا، اس میں مسلمانوں کے درمیان کبھی اختلاف رہا ہی نہیں. مسلمانوں کے درمیان اس میں اختلاف رہا ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ مولانا نے کچھ نام نقل کیے یہاں کہ فلاں نے جو ہے اس کا انکار کیا، جیسے رازی، جمال الدین افغانی، محمد عبدو، سید رشید رضا مصری، شیخ محمد شلتوت، ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابو الکلام آزاد، شیخ محمد بن احمد ابو زہرہ، محمد الغزالی. ان میں سے آپ کی اطلاع کے لیے صرف یہ بتا دوں رازی ایک ہی ذرا پرانے عالم ہیں، باقی پورے کے پورے جو ہے 19ویں اور 20ویں صدی کے علماء.
اور علماء سے بھی مراد وہ جن کو علماء سمجھا گیا، لیکن یہ سارے کے سارے نام وہ ہیں جن کا حدیث کے ساتھ موقف جو ہے بہت سے معاملات کے اندر انکار حدیث کا مسئلہ تھا. تو منکرین حدیث کی یہ شخصیتیں آپ کے لیے مرجع بن گئیں اور آپ نے علماء کو چھوڑ دیا. احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء مسلمانوں میں کبھی یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے انحراف کر کے جا کے تشریح کی. ایک مفکر کی حیثیت سے ان کے نام بہت اونچے ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث اور علم حدیث کے باب میں ان کی شخصیتیں کیسی ہیں یہ بات آپ جانتے ہیں. اور جہاں تک راضی کی بات ہے، راضی کا مسئلہ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں. عقلانیت کا مسئلہ ان کے پاس بھی تھا، عقلانیت کا مسئلہ ان کے پاس بھی تھا. اور اس سے بڑھ کر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں سب سے پہلے یہ تحقیق بھی چاہتی ہیں کہ واقعی معنوں میں انہوں نے وہی بات کہی ہے جو مولانا نے کہی ہے، یا ان کی رائے دوسری تھی، بس کہیں موافقت ہو گئی تو انہوں نے لے لیا. تو احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کبھی، یعنی 1400 سال پچھلے کہیں، کبھی یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کہ صحیح حدیث آئی ہوئی ہیں اور وہ معلوم من الدین بالضرورہ، یہ دین کی معلوم شدہ حقائق میں سے ہیں. لا یؤمن من انکرہ، جو آدمی ان کا انکار کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے تفصیلات کے بجائے آپ اگر کسی کے بھی جو ہے فتاویٰ اگر آپ دیکھ لیں، اس میں یہ مسئلہ واضح طور پہ موجود ہے کہ جو آدمی حضرت عیسیٰ کی وفات کی بات کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتر کر نہیں آئیں گے یہ بات کرے، یہ شریعت کی نظر میں کفر ہے. کہنے والے آدمی سے توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لیتا حجت قائم کی جائے گی، حجت قائم کرنے کے بعد توبہ کروائی جائے گی. اگر حجت قائم ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، ایسے آدمی کو کفر ارتداد کی سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا. یہ بات جو ہے مختلف علماء نے لکھی ہے. اب اس سلسلے میں صرف ایک فتویٰ نقلتا ہوں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس مسئلے میں، پاکستان سے کسی نے جو ہے باقاعدہ رسمی طور پہ فتویٰ طلب کیا. شیخ ابن باز کے فتاویٰ میں یہ فتویٰ موجود ہے. شیخ ابن باز نے کچھ باتیں کہی، میں مختصراً اس میں سے کچھ پوائنٹ صرف نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں قد تظاہرت الادلة من الكتاب والسنة على ان عیسی ابن مریم عبد اللہ ورسولہ علیہ السلام رفع الى السماء بجسده الشریف وروحه. کہتے ہیں کہ یہ دلیل کتاب و سنت میں دلائل بے شمار موجود ہیں اس مسئلے پر کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آسمان کی طرف اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھائے گئے. وَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وہ انتقال نہیں کیے ہیں. وَلَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُسْلَبْ، ان کا قتل بھی نہیں ہوا ہے، ان کو سولی بھی نہیں دی گئی ہے. وَأَنَّهُ يَنزِلُ آخِرَ الزَّمَانِ، وہ آخری زمانے میں اتر کر آئیں گے. فَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَامَ. اور جب آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی چیز لوگوں سے قبول نہیں کریں گے. وَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ النُّزُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان کا یہ اسی طرح اتر کر آنا یہ قیامت کی نشانی کے طور پر ہوگا کہ قیامت قریب ہے. اب اتنا سب کچھ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. علماء اسلام میں سے جس کے بھی قول کا کوئی وزن ہو سکتا ہے، سب کے سب اس پر اجماع کر چکے ہیں، اس پر اجماع کر چکے ہیں، اس میں سے کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے کہ انی متوفی کا، 3 آیتوں میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وفات کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ایک معنی اس کا کیا گیا کہ وفات، انی متوفی کا ورافعک الیہ، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں اور اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. اس سے مراد حقیقی وفات نہیں ہے. بعض اہل علم نے کہا اس سے مراد نیند ہے، نیند ہے، اس لیے کہ نیند کو بھی قرآن میں وفات کہا گیا. ایک تفسیر یہ کی گئی. دوسری تفسیر کی گئی توفی کا معنی پورا پورا لینا، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ تم کو لے لوں گا، یہ معنی. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ متوفی کا معنی تم کو وفات دوں گا، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ میں تم کو اب اٹھا رہا ہوں، کل تم کو وفات دوں گا. تقدیم اور تاخیر ہے اس میں، اور ایسا عربی زبان میں ممکن ہے اس لیے کہ لفظ واو سے جمع کیا گیا 2 چیزوں کو، اور واو میں صرف جو ہے جمع ہوتی ہے، ترتیب اوپر دلالت نہیں کرتی. تفصیلی بحث سے یہ اس وقت وضاحت کرنے کی نہیں، صرف اتنا کہہ دوں کہ وفات کا یہ معنی حقیقی معنی میں وہ انتقال کر چکے، کسی نے بھی نہیں لیا. اس کی وضاحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں. کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اما من زعم انه قد قتل، جو یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ وہ قتل کر دیے گئے، او صلب، یا ان کو سولی دی گئی، فصریح القرآن يرد قوله ويبطله، قرآن کا صریح لفظ اس پر رد کرتا ہے اور اس کو باطل قرار دیتا ہے.
وَهَكَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى السَّمَاءِ وَإِنَّمَا هَاجَرَ إِلَى كَشْمِيرَ. کہتے ہیں کہ ایسے ہی اس کے قول کی بھی تردید کرتا ہے قرآن جو یہ کہتا ہے آسمان کی طرف اٹھائے نہیں گئے بلکہ وہ کشمیر ہجرت کر کے چلے گئے تھے. یہ قول بعض لوگوں کے پاس مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب سولی دی گئی وہ بچ کر نکل گئے تھے اور کشمیر میں پہنچ کر زندگی گزار کر وہاں انتقال کی. ایک بات مشہور ہے اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان. تو کہہ رہے ہیں اس کی بھی تردید ہوتی ہے. وَإِنَّهُ لَا يَنزِلُ قَبْلَ السَّاعَةِ, اور ایسی ہی اس کی بھی تردید ہوتی جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ اتر کر نہیں آتے. اس کی بھی تردید ہوتی ان آیاتوں سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَأْتِي مَثِيلُهُ, اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے ان کے جیسا کوئی آئے گا, اور ان کے الفاظ میں اگر کہوں تو مسیحی ماڈل آئے گا. کہتے ہیں فَقَوْلُهُ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ, اس کا قول جو ہے اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے. بل هو من اعظم الفریۃ علی اللہ تعالی والکذب علیہ وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے بہت بڑا جھوٹ گھڑنا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر بہت بڑا جھوٹ گھڑنا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. اب میں ساری باتوں کو چھوڑ کر اس آخری ٹکڑے کو اگر لوں جو یہ کہتا ہے کہ مسیحی ماڈل آئے گا, یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آگے کہتے ہیں وَمِمَّا يُتَقَدَّمْ يَعْلَمُ السَّائِلُ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ, جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح انتقال کر گئے یا سولی دی گئی یا وہ کشمیر کی طرف ہجرت کر کے گئے یا آسمان پر اٹھائے نہیں گئے یا وہ آ چکے ہیں, اب تک آ چکے ہیں حضرت عیسیٰ, یہ کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی آئے گا اور حضرت مسیح حقیقت میں آسمان سے اتر کر نہیں آئیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے. اور وَمَنْ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط کفر, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گھڑے یا ان کو جھٹلائے وہ آدمی کافر ہو گیا. والواجب ان یستتاب من قال مثل هذه, جو آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس سے جو ہے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ واجب ہے, یعنی اگر اختیار ہو حکمران ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ اس کو بلا کر توبہ کروائے. وان توضح له الادله من الكتاب والسنه, اور اس کے سامنے کتاب و سنت کے واضح دلائل رکھے جائیں. فان تاب ورجع الى الحق, اگر وہ توبہ کرتا ہے اور حق کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا, اسے قتل کر دیا جائے گا کافر کے طور پہ. یہ واضح فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ صرف شیخ ابن باز کا نہیں, یہ پوری امت کا فتویٰ ہے. یہ بات یاد رکھیں, اور صرف وقت کی گنجائش نہیں اس لیے میں نقل نہیں کر رہا ہوں, ورنہ آپ یہ بات پوچھ لیں سب کے پاس یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا فتویٰ دینا یا حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرنا یہ کفر ہے. حجت قائم ہونے کے بعد آدمی اسلام میں باقی نہیں رہے گا, اسلام سے باہر نکل جائے گا. میں اس وقت جب آپ کے سامنے یہ بات گفتگو کر رہا ہوں, یہاں مقصد جو ہے صرف مولانا کی شخصیت نہیں, ہمارے وہ احباب اور ہماری وہ بہنیں بھی ہیں جو ان کی بعض باتوں سے اور خاص طور پہ سائنس اور جو ہے جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترقی کے حوالے سے جس قدر پر اثر انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اور میں یہ بات واضح الفاظ میں کہوں کہ واقعی بڑی جان نظر آتی ہے جب وہ جو ہے جدید دور کے مسائل, جدید دور کی تحقیقات وغیرہ پہ گفتگو کرتے ہیں. ان سے متاثر ہو کر جو شریعت کی ان بنیادی حقائق میں بھی ان کے پیچھے چلنے کی بات کرتے ہیں, ان سے ہمارا یہ خطاب ہے کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے اپنے دین و ایمان کی فکر کیجیے. اس علم سے, جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ جو باتیں ہیں ان سے اگر واقف نہ ہوں آپ, کل قیامت کے دن پوچھے نہیں جائیں گے. لیکن اس کے لالچ میں آپ اگر یہ چیزیں ضائع کر دیں گے, کل یہ چیزیں آپ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے, اور اگر ان کا صحیح جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا تب پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال مولانا وحید الدین خان کے افکار اور نظریات پر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں, میں انشاءاللہ جو ہے اگلے جو ہمارے درس ہیں اس میں بات کریں گے. آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کے نزول کا انکار, وفات ہو جانے کا کرائے اور نازل ہونے سے انکار, یہ دو باتیں انہوں نے جو کہیں دونوں کی دونوں کفر کے درجے کی ہیں اور دونوں کی دونوں دلائل کی روشنی میں غلط ہیں. قرآن کی آیت کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں یہ غلط ہیں. یہ بات آج کے درس میں ہم لوگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان مسائل کو پوری باریکی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.